آغاز کر رہی ہیں وہ سورہ نمل ہے. مکی سورہ مبارکہ 7 رکوع پر مشتمل ہے. 93 اس کے آیت ہیں. زمانہ نزول سورہ نمل سورہ شعراء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبی میں نازل ہوئی ہے، جب شک و ریب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا تھا، اور جب مکے کے بت پرست قریشی قیادت کو یمن کی سلطنت سبا کی ملکہ کے قبول اسلام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، جو اسلام لانے سے پہلے سورج کو پوجا کرتی تھے. سورہ نمل کا کتابی ربط پچھلی سورہ شعراء ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ تھا، جنہوں نے دعوت کو جھٹلا کر مسترد کر دیا تھا. یہاں سورہ نمل میں تصویر کا دوسرا رخ ہے. یمن کی ملکہ نے دعوت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. یہاں مثبت رویوں کو اپنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. وہاں سورہ شعراء میں توحید صفات میں عزیز الرحیم کا ذکر تھا. یہاں سورہ نمل میں الہ ما اللہ کے سوال کے ذریعے توحید اولیت اور حاکمیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ اس انداز سے جگایا جا رہا ہے. مضامین کا تجزیہ دیکھ لیجیے. آیت نمبر 1 سے 6 میں ایمان بالآخرت، آیت نمبر 7 سے 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، آیت نمبر 15 سے 44 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات، آیت نمبر 45 سے 53 قوم سمود کی بدبختی، آیت نمبر 54 سے 58 قوم لوط کی خباثت، اور آیت نمبر 59 سے 66 اللہ تعالیٰ کی عالی شان قدرتیں، آیت نمبر 67 سے 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. کئی جگہ پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کشمکش دکھائی جا رہی ہوتی ہے. ہر جگہ پہ آ رہا ہے. حق کلام ہے. حق جہاں پہ بھی جائے گا باطل کو زیر کرے گا، بھگائے گا. آیت نمبر 83 سے 90 ایمان بالآخرت، آیت نمبر 91 سے 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ہدایات ربانی. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ قرآن وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. بہت پیاری بات ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے رہتے ہیں. دنیا کی زندگی ایسی پیاری لگتی ہے، اپنے عملے اچھے لگتے ہیں. یقین کیجئے نماز چھوڑ کے دنیا کا کام کر رہا تھا اور کہتے ہیں کیا کریں یار، آخر ظاہری بات ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. بھائی دنیا کے اعمال اس کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا گیا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. یہی لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہی ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں، لعلکم تستلون تاکہ تم سیکھ سکو. فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. پھر جب وہاں وہ پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے. یہ مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کا عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں گزار کر مصر آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. اندھیری اور سرد رات تھی. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. موسیٰ علیہ السلام میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلام کا شرف ملا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے مسلم کی روایت، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے. اور دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دوں تو اس کا جلال تمام مخلوق پر جلا کر راکھ کر دے. مسلم 179 نمبر کی یہ روایت ہے. او کما قال. موسیٰ علیہ السلام میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پھینکو. موسیٰ نے جب دیکھا کہ وہ یوں حرکت کری جیسے سانپ ہو تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف. تو کہا کہ موسیٰ ڈریے نہیں، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے برائی کے بعد اعمال کو نیکی سے بدل لیا ہو تو یقیناً میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور 2 معجزے منجملہ ان 9 معجزات کے ساتھ تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرا قالوا هذا سحر مبین، پھر جب وہ ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، نیز ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ دونوں کہنے لگے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اللہ کے نیک بندے انبیاء رسول عنایتیں ہیں تو کس کی شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ اپنے رب کا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور داؤد علیہ السلام کے سلمان وارث ہوئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز بھی دی گئی ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے لیے اس کے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لیے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی گئی۔ آپ کو پتہ نا سلیمان علیہ السلام کو جو کنٹرول دیا گیا جنات پر، شیاطین پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، اس انداز کا کنٹرول ہے آپ کو۔ ایسی سلطنت دعا کی ہے کہ اللہ جب میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر موجود رہتے تھے، آپ کو ان سب پر قدرت حاصل تھی، ان سب کی آپ نے علیحدہ علیحدہ لشکر بندی کر رکھی ہوئی تھی، ہر لشکر سے آپ علیحدہ علیحدہ کام لیتے تھے۔ بوجھل کام جنوں سے سراغ رسانی اور پیغام رسانی وغیرہ کا پرندوں سے، پانی کو ڈھونڈنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، جاسوسی کرنی ہے، پرندوں سے یہ کام دیے جا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ کیا ہے؟ یہ واقعتاً ایسے ہی ہے، جن ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں۔ کہا گیا نہیں یہ جن کون ہے؟ دیہاتی لوگ جو ہے نا، یہ جن ہے جو ذرا سخت مزاج کا، وہ دن ہے۔ اور یہ جو پرندے ہیں یہ اصل میں ایئر فورس کی طرف اشارہ ہے، وہ لوگ جو صرف قرآن مجید کو سائنسی توجیہ کے اعتبار سے ماننا ہے، باقی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ فرشتے جو نرم مزاج کا آدمی ہے وہ فرشتہ ہے جی، فرشتہ ورنہ کوئی چیز نہیں، جن کوئی چیز نہیں، یہ تو بیکار کے جن کبھی نظر آیا، یہ اس انداز تو نفی کی جا رہی ہے ان چیزوں کی بہر۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لیے لشکر جمع کیا گیا اور ان کی جماعت بندی کی گئی۔ حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، یہ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے ایک وادی سے گزرنے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چنانچہ سلمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا ڈالے۔ بڑی پیاری دعا ہے ان کی جو یہاں پہ نقل کی جا رہی ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہنے لگے اے میرا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی بھی کہ مجھے ایسے اچھے اعمال، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اور اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ اب یہ ہمیں رویہ کن کا دکھایا جا رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ ہر چیز ان کے تابع کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا چل رہا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ اب ان کا ایک معاملہ آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ کہیں غائب ہے، ایسی بات ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔
اب اگر یہ ہدہد نہیں ہے، ایئر فورس ہے، کوئی آدمی ہے، تو کیا سلمان علیہ السلام کسی بندے کو ذبح کریں گے؟ جہالت والی باتیں ہیں، یہ منکرین حدیث کا طرز عمل رہتا ہے، یا احادیث کا اس انداز سے انکار کرنا، یا عقلی معجزات کا انکار کرنا اور عقلی طور پر باتوں کو فٹ کرنا ہر جگہ پہ آ کے اس انجام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دیکھیے یعنی کہ یہاں حدود کی بات ہے، کہا جا رہا ہے ایسی ہی بات ہے تو میں اسے، یعنی سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا بھی کیا بنایا ہوا ہے، لشکر بنایا ہوا ہے، ان کی صف بندی کی ہوئی ہے، انسانوں کی بھی جنوں کی بھی، اس میں انہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یا کوئی وہ غائب ہے، اور ایسی بات ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ فمکث غیر بعید فقال، تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ ہدہد آ گیا، احط، اور کہنے لگا، فقال احط بما لم تحط به، اور کہنے لگا مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ اب دیکھیں ایک بات ہدہد کو معلوم ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو علم نصیب کیا ہے نا، یہ ہدہد کا۔ اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ایک قوم ہے یمن کی، اس سے خبریں لے کے آ رہا ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے، کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک خبر لے کے آیا ہوں جو اس کا علم آپ کو نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہا کہ میں وہ معلوم کر کے ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کی راہ میں جہاد کی رغبت رکھتے تھے، چنانچہ فلسطین، شرق اردن اور شام، حبشہ اور مصر کے بعض علاقے بھی آپ کے زیر نگیں آ چکے تھے، تاہم جنوبی یمن بہت بعید تھا اور آپ کو اس علاقے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ہدہد نے جو آ کر آپ کو خبر دی ہے وہ جنوبی یمن کے علاقہ سبا کی اطلاع دی ہے، ٹھیک، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، کہنے لگا کہ مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا میں سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی جسے سب کچھ عطا کیا گیا اور اس کا تخت جو ہے وہ عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، من دون اللہ۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو مزین کر سکتا ہے، فصدهم عن السبیل، انہیں راہ حق سے روک دیا، فهم لا يهتدون، لہذا وہ راہ حق پر نہیں آ رہے۔ موجودہ یمن میں روم و فارس سے پہلے ایک انتہائی خوشحال قوم آباد تھی جسے قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی خوشحالی زراعت اور تجارت کی وجہ سے تھی۔ زراعت کے لیے انہوں نے زمانے میں ایک بہت بڑا بند تعمیر کر رکھا تھا جسے سد معارف کہتے تھے، اور انہوں نے آب پاشی کے لیے نہروں کا بہترین نظام کر رکھا تھا جس سے سارے علاقے کے انتہائی سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل ہوئے تھے، اور مال و دولت جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے اکٹھا ہو کے رہتا۔ تجارتی راستوں میں بھی ان کو خوب ملکہ تھا۔ سبا اس قوم کا نام بھی تھا اور اس علاقے کا بھی۔ یہ علاقہ صنعاء سے قریب ہے۔ اس علاقے کی ملکہ کا نام جو تھا وہ بلقیس بنت شراجیل تھا جس نے حکومت اپنے باپ سے وراثت میں پائی تھی۔ اب ہدہد اس کے بارے میں آ کے یہاں پر ساری رپورٹ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا اور اس کا ایک تخت عظیم شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم کو وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں کون کیے جا رہے بھائی؟ ہدہد وہابی ہے۔ اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اگر یہ بات کہہ دی جائے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو وہابی ہو گیا، پتہ نہیں کہاں پہ جاتے۔ اور یہ قرآن مجید اسی طرح ذکر کیا، کہتے ہیں جب ایک رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور جب کئی لوگوں کے قصے کہانیوں کو ذکر کیا جائے تو باچیں کھل جاتی ہیں۔ انہوں نے مصلا نکالا، ہوا میں بچھا دیا، اس پہ کھڑے ہو گئے، پانی پہ چلنے لگے۔ او اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ انداز۔ اور رب کی قدرتوں کو بیان کیا جائے تو بندہ چپ چپیتا بیٹھا ہو، یہ تو انداز ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ ہدہد کو ان گمراہیوں کا پتہ ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرنا ہے اور یہ سورج چاند ستارے کو نہیں کرنا۔ کتنے انسان حسرت ناک ہیں کہ جنہیں آج نہیں پتا، ہدہد کو یہ باتیں پتہ ہے۔ اور دوسرا ایک بات، یہاں پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی روایت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا، لن یفلح قوم ولو امرهم امرا، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے ہمیں ایسی سمجھ آ جائے۔ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے کاموں کو چلانے والی ایک عورت ہوگی۔ اس
اسلامی جمہوریہ پاکستان کدھر چلا جائے. ہمارے پاس تو انداز ہی نرالے. سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان، بس اس سے آگے نہیں. اور اب جو اداروں کی ہیڈز لائی جاتی ہیں زبردستی، اور جو انہیں نمائندگی دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، اور جو انہیں لا کے نتھار کے باہر کھڑا کیا جا رہا ہے، ہر چیز حوالے عورت کی جا رہی. اب یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہمارے دل کی بات نہیں ہے کہ جی ایسا نہ کرے، دل ٹوٹ جائے گا. پھر عورتیں کیا کریں؟ عورتوں کے لیے ٹاسک ہی کوئی نہیں. یہی ٹاسک رہ گیا کہ وہ باہر نکلیں اور ادارے چلائیں. ان کی ذمہ داریاں اپنی ہیں. تو یہاں پر بخاری کی یہ روایت ہے 4425 جس میں فرمائے گا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کے کاموں کو، جس کے معاملات کو چلانے والی ایک عورت ہوگی، سربراہ ہوگی. اچھا، اور حدود کی بات آ رہی ہے. حدیث میں آتا ہے 4 جانوروں کو قتل مت کرو. چیونٹی، شہد کی مکھی. شہد کی مکھی بھی انسان کو نہیں نقصان پہنچاتی جب تک کہ اس کو پریشانی نہ ہو، یا اسے یہ محسوس نہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ میری جان کا جو ہے لیے خطرہ ہے، ورنہ وہ خود جو ہے نہیں پہنچاتی. چیونٹی بھی، شہد کی مکھی بھی، ہدہد بھی اسی میں شامل ہے، اور ایک سرد لٹور قسم کا جانور ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات آتی ہے. اور شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے تھے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اور وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو زمین و آسمان میں مخفی ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اب جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. اذهب بکتابی هذا فالقیہ الیہ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اب یہ حدود جو ہے خط لے کر گیا اور ان کی طرف ڈالا ہے. سبا کی ملکہ کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام ہیں کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. خط ختم ہو گیا جی. آپ اندازہ کر رہے ہیں ایک بات جو بڑی اچھی بتائی جا رہی ہے یہاں پر، وہ کیا بات مختصر ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. اور اپنا پہلے تعارف کروا دیا گیا. انہ من سلیمان، یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے. کیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لو اور میرے مقابلے میں سرکشی مت اختیار کرو. میسج ٹو دا پوائنٹ دینا چاہیے. لمبا چوڑا کہانیاں کس سے کرتا اگلا بندہ کہے گا یا اس لیے بعض اوقات کہا ہوتا ہے نا یار آپ وہ اپلیکیشن دے تو اس میں سے مارک کر کے دیجیے گا سبجیکٹ کیا ہے اور پرابلم کیا ہے. اتنی ساری کہانیاں لگتی ہوتی ہیں، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا ان کا. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اور دوسری بات یہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد مقام ہے نا جہاں پر یہ لکھی ہوئی بسم اللہ ہمارے پاس اس انداز سے آ رہی. اور کیا ہے اس جگہ پہ کیا لکھ دیا جاتا؟ 786 ان للہ و انا. بسم اللہ 786 نہیں ہے بھائی، یہ بات ذہنوں میں رکھیں، ہے نا. ہمارا تو میں عرض کرتا ہوں نا پولیس والے کا بھی اتنا ایمان ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے بہرحال 786 کا چلان نہیں کرنا. یہ 786 کیا ہے؟ علم العداد کیا؟ کوئی چیز نہیں. ہندسوں میں کھیلنا یہ قرآن کا یہ تو بدترین ہمارے انداز ہیں. نقش نوری، نقش سلیمانی ہے نا یہ. اور حیرت ہے کہ یہ چمڑے میں باندھ کے جو قرآن مجید لکھ کے دیتے ہیں ہندسوں کی صورت میں، وہ سارا دن لٹکائے پھرتے، اور بعض اوقات آیتیں لٹکائے پھرتے، واش روم میں بھی لے کے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انداز نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ خط ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوئی، ان کے سامنے پیغام رکھا گیا. سبا کی ملکہ کہنے لگی اہل درباریوں، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا یہ سلمان کی طرف سے، اور وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. کہنے لگے کہ اے میرے درباریوں میرے اس معاملے مجھے مشورہ دو. جب تک تم موجود ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی. اس جگہ کے ڈسپلن کو بھی بتایا جا رہا ہے. قالوا نحن اولو قوۃ و اولو
बासिन शदीद, वो कहने लगे कि हम बड़े ताकतवर और सख्त और जंगजू हैं। वल अमरु इलैकी फंदुरी मादा तअमुरीन, मगर मामला का इख्तियार तो आपको ही है, आप खुद गौर करें आप क्या हुक्म देती हैं। मलका कहने लगी बादशाह जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील बना देते हैं, और यही कुछ ये लोग भी करेंगे। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून, मैं तजर्बे के तौर पर इनकी तरफ कुछ तोहफे भेजती हूँ, फिर देखूंगी कि मेरे भेजे हुए क्या जवाब लाते हैं। फलम्मा जा सुलेमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमाल, फिर जब वो हुदहुद सलमान अलैहिस्सलाम के पास आए तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, वो तो अल्लाह ने मुझे तुमसे ज्यादा दे रखा है। बल अंतुम बि हदियतिकुम तफरहून, तुम्हारे ये तोहफे तुम्हें मुबारक हो। इरजी इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला किबल लहुम बिहा वलनुखरिजन्नहुम मिन्हा अदिल्लतुम वहुम सागिरून, तोहफे तुम्हें तुम्हारे मुबारक हो जिस पर तुम इतरा रहे हो, उनके पास वापस ले जाओ, हम इन पर ऐसे लश्करों से चढ़ाई करेंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे और उन्हें जलील करके वहां से निकालेंगे। क़ाल या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, अब वो सलमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे थे और कहने लगे कि तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त जो है वो मेरे पास ले आए। क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन, तो एक जो हैकल जिन ने कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, तो वो कहने लगा कि आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसको ला के देता हूँ। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और मैं कुव्वत भी रखता हूँ और अमीन भी हूँ। अब यहाँ से जो है यरूशलेम, उसका फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर है सबा से, यरूशलेम का फासला। और फिर ये जो मलका आ रही है ये भी अपने तख्त को ठिकाने लगाती हुई आ रही है जी, ये सारी चीज़ें। और ये बंदा क्या कहता है कि आपके उठने से पहले जो है सलमान अलैहिस्सलाम तख्त मैं उसका आपके सामने हाजिर कर दूंगा। सलमान अलैहिस्सलाम की पावर को तो छोड़ दीजिए, अभी जो उनके ताबे किए गए उनकी पावर्स को देख लीजिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो कहने लगा अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं आपको वो तख्त लाए देता हूं इससे पहले कि आपकी नजर आपकी तरफ दोबारा मुड़े। यानी सोचें, और ये आपके सामने हाजिर। अब अल्लाह ताला ने उसे क्या चीज दे के रखा है इनायत, सुभान अल्लाह। ये एक बंदू में से एक बंदा, सुभान अल्लाह, हमारे बंदू में से एक बंदे खिदर अलैहिस्सलाम से मिलके देखे। इल्म की बात कर रहे हैं आप, हमारे बंदू में से एक, हमारी निशानियों में से एक निशानी असहाबे काफ हमारे। अब ये अल्लाह ने जो ताबे किए हैं सलमान अलैहिस्सलाम के बंदे, एक ने पहले दावा किया हुआ है और जो अगले ने दावा उन्होंने किया, उन्होंने कहा आपके हिलने से पहले, आपकी आंख के झपकने से पहले मैं आपको वो आपके सामने ला दूंगा। फलम्मा रआहु मुस्तकिर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, फिर जब सलमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा, यहाँ बात अभी अदा हो रही है, अगले लम्हे तख्त सामने ला के रख दिया गया। तो सलमान अलैहिस्सलाम पुकार उठे हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फضل, अल्लाहु अकबर व कबीरा, अल्लाहु अकबर व कबीरा। ये पता है अंबिया की जिंदगियों से इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें मिल रही हैं कि भाई जो खैर है, जो भलाई है, जो इनायत है वो किसकी है, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी। और आज अल्लाह हम पर रहम फरमा, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, इसका मतलब क्या है भाई, कहाँ पे लगा होता है ये, घरों पे, चोरी की जगह, गसब का प्लॉट, रिश्वत से घर बन रहा है, बदमाशियां चल रही हैं घरों में ऐसे। यार यकीन कीजिए इतनी मिसालें हैं, तकलीफ होती है जब गुजरते हुए देख रहे होते हैं, खड़े हैं बीवी बच्चे घर वाले आए हुए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, अजानें हो रही है, मगरिब की नमाज है, काम में लगे हुए, और ऊपर ऊपर तख्ती क्या लगानी है, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी। बस ये जो खड़ा किया मकान, कैसे कितने बंदे मारे हैं, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फज़ल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अंदाज है। क़ाल हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर व मन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही व मन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो कहने लगा
میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لائی دیتا ہوں۔ پھر جب سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی فائدے مند ہے۔ ومن کفر، اور جس کسی نے کفر کیا، ناشکری کی، تو میرا رب بے نیاز کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شخص کون تھا؟ جن تھا، انسان تھا؟ کون سی کتاب کا علم اس کے پاس تھا؟ اس کے بارے میں کتاب اللہ سنت رسول کچھ نہیں بیان کرتی، صحیح؟ پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا کہ ان کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ چیز لا دی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ شخص آصف بن برخا تھا اور وہ اس میں اعظم جانتا، تاہم یہ ایک بات بیان کی کتاب اللہ سنت رسول سے اس انداز سے کوئی محکم بات نہیں ہے بہت، اور اصل بات بھی ہے، ظاہری بات ہے آج ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ جناب وہ کون سا علم تھا، اگر ہمیں مل جائے تو ہم بھی وہ جو ہے عرش لے آئے۔ ہاں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بہرحال ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو شکر ادا کیا جائے۔ جیسے سلمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین لوگ کر کے رکھے ہوئے تھے جو یہ علم رکھتے تھے اور آپ کے تابع تھے، صحیح؟ یہ چیز دیکھی جائے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ پھر کہا کہ اس تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ سکتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگا قالت کأنہ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو گئے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ملکہ کو ایمان سے ان چیزوں نے روک دیا تھا جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ تم اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تب وہ بول اٹھی کہ اے میرے رب، میں سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ اب وہاں پر جب انہوں نے اپنی قدرت کے معاملات دکھائے ہیں کہ فرش ایسا چکنا زبردست، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پانی ہے، اور اس کے اوپر جب پاؤں رکھا تو پتہ چلا یہ تو شیشہ ہے۔ انہوں نے جب اپنا کپڑا اٹھایا کہ پاؤں گیلا نہ ہو جائے، تو ان ساری قدرتوں کو دیکھ کے کہ رب العالمین ذات ہے جس کے آگے جھکا جائے، جس کی طرف سلمان مجھے پکار رہے ہیں۔ بہرحال سلمان نے کہا کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھے کہ اے میرے رب، میں نے سورج کی بات کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔